السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلے میں تھوڑی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ خاص ایصال ثواب کے لیے اعلان کرنا تھا، اور جن کے لیے اعلان کرنا ہے وہ ہماری قوم کا ایک مرد مجاہد، ایک درویش قلندرانہ صفت آدمی تھا کہ جن کے جانے سے قوم کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ جو لوگ ان کے حالات سے واقف ہیں وہ اس بات کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے روٹھنے سے ہمارا شہر ہی گویا کہ سنسان ہو گیا، اور قوم کا بہت بھاری نقصان دینی دنیاوی اعتبار سے ہوا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پرسوں کا دن جو تھا، جمعہ کا دن خاص طور پر ایک اچھا مبارک دن ہے۔ اسی دن کو ہمارے شہر کی ایک جماعت راہ خدا میں محنت کرتے ہوئے افریقہ کے ایک ملک کے اندر وہاں ایک ہمارا ساتھی مرد مجاہد شہادت کی موت جن کو نصیب ہوئی، جمعہ کے دن حاجی شوکت بھانا صاحب بہت ہی دیندار، سمجھدار، ذہین اور قوم کا بہت ہمدرد آدمی، اپنی قوم سے بے لوث محبت کرنے والا، انتہائی درجے کی اپنی قوم سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والا آدمی۔ جمعہ کے دن کی موت، مبارک موت، راہ خدا کی موت، مبارک موت، اپنے خرچے سے ایسے علاقے میں، دور دراز علاقے میں، جنگلات میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں گھوم گھوم کر دوسرے علاقوں میں، اور ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، ایسے حالات میں بھی اتنے دور دراز علاقے میں پہنچ کر اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے نام کر دینا، قربان ہو جانا، ان سب سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی خوش نصیبی والی موت نصیب ہوئی۔ ایک طرف تسلی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے، اچھی حالت میں اللہ نے اپنے پاس بلایا، لیکن چونکہ جانے سے نقصان بھی بہت ہوا ہے، تو اس لیے سوچا کہ آج گلے میں تکلیف ہونے کے باوجود کچھ حالات ہمارے لوگوں کے سامنے ان کے آنے چاہیے، تاکہ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے، اور ایسے ہمدرد لوگوں کے لیے ہم تھوڑا کچھ ایصال ثواب تو کریں کہ جنہوں نے اپنی قوم کے لیے زندگیاں وقف کر دی ہو۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، دین کے خادم ہوتے ہیں، زندگی بھر دین کی نشر و اشاعت میں گزار دیتے ہیں، تو دین کی برکت سے اللہ پاک ان کو مشہور کر دیتے ہیں، ان کو لوگ برسوں تک یاد رکھتے ہیں۔ لیکن عامی آدمی ہو کہ جو عالم نہ ہو، عالم نہ ہونے کے باوجود چونکہ قوم کے ساتھ ہمدردانہ خیر خواہانہ معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان کے دلوں کی کرن دیکھ کر ان کی زندگیاں بھی اچھی بناتے ہیں، اور موت کے بعد برسوں تک اللہ پاک ان کے نقوش کو چھوڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ حاجی شوکت صاحب مرحوم عالم دین نہیں تھے، لیکن
ابھی میں ان کے حالات تھوڑے کچھ بیان کروں گا تو ہمیں احساس ہوگا کہ عالم نہ ہونے کے باوجود کتنی زبردست ان کی قربانیاں رہی ہیں قوم کے لیے. دینی دنیاوی دونوں لائن سے ہماری قوم ایک آسودہ حال اور اچھی حالت میں آ جاویں، اس کی کیا فکریں تھی، کیا سوچ تھی اور کیا ان کی قربانیاں تھی. ماشاءاللہ 61 سال کی عمر ہوئی. عمر تو حدیث میں آتا ہے کہ میری قوم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی عمروں کو اللہ نے 60 سے 70 کے بیچ میں رکھا ہے. 60 سال ہو گئی تو ہمیں بہت کچھ مل گیا، بلکہ زندگی پوری مل گئی. 60 سے اوپر جاتے ہیں تو یہ نفع کے سال ہیں. 61 سال کی عمر، چھوٹی سی عمر سے محنت. اب تو بچوں کو تیار کاروبار ماں باپ کا ابھی مل جاتا ہے، لیکن آج سے 25 سال پہلے، 50 سال پہلے جو ہماری قوم کے حالات تھے، غریبی قسم پرسی کے حالات تھے، اس وقت یہ کاروبار ہمارے پاس نہیں تھے. بڑی محنتوں سے اس زمانے کے لوگوں نے، جن کی عمریں ابھی 50 سے اوپر ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کر کے اپنے کاروبار تیار کیے، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوئے، محنتیں کر کے. تو ماشاءاللہ ان کے بارے میں سنا کہ بچپن سے کنڈکٹری، ڈرائیورنگ، اور باپ کے پاس گاڑی ہے اور وہ گاڑی بینک پر ہے. تو بچپن سے مزاج چونکہ دینی مزاج تھا، تو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ہم بیل گاڑی چلا لیں گے، آپ یہ گاڑی کا انتظام کر کے بینک کے لفڑے سے نکل جاویں، اس میں برکت نہیں ہے. شروع سے مزاج تھا کہ محنت کر کے بیل گاڑی چلا لیں گے، اسی سے انشاءاللہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا لیں گے، لیکن اس لفڑے سے نکل جاؤ، یہ بہت بھاری لفڑا ہے. اپنے باپ کو سمجھا کر لفڑے سے نکالا اور محنتیں کر کے پوری زندگی وہ عظیم الشان خدمتیں انجام دی، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے، کہ دیکھنے والے سوچتے تھے کہ اگر یہ آدمی اپنے پاس دوسروں کی طرح پیسے جمع کرتا تو کروڑوں روپے جمع کر سکتا تھا. لیکن ایک زاہدانہ زندگی تھی، ایک درویشانہ زندگی تھی کہ جو اللہ دیتا ہے آج، کل بھی وہی اللہ دے گا. شام کو جو کچھ ہے اللہ کے نام پر خرچ کر دیا، دوسروں کو دے دیا، اور یہی توکلانہ زندگی کہ صبح کا مالک اللہ ہے، صبح اٹھیں گے اللہ بھیجیں گے. بہت بڑی تجارت کے مالک، اس کے باوجود میرے سننے میں آیا کہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کہ مال آیا خرچ کر دیا، سال بھر جمع کر نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو. جو آیا لوگوں کی مدد میں لگا دیے، لوگوں کی خدمتوں میں، لوگوں کے کاروبار میں اپنا سب کچھ لگا دیا. جو تمنائیں کی اللہ پاک نے وہ تمنائیں پوری کی. 3 حج کرنے کی تمنا، اللہ نے 3 حج کرائے. راہ خدا کی محنت کے لیے زندگی کا اکثر حصہ 4 مہینے چلے میں گزارا. ابھی بھی 4 مہینے کی جماعت میں 2.5-3 مہینے تقریباً ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد سننے میں رات میں آیا کہ 2-4 مہینے کے بعد پھر ایک اور جماعت تیار تھی انہی کے ساتھ 4 مہینے جانے کے لیے. رائے خدا میں ہے اور آگے بھی وہی فکریں ہیں کہ جانے کے بعد بھی پھر دوبارہ جانا ہے. جو تمنا ہے کہ راہ خدا میں اللہ مجھے موت دے، بار بار کی دعا لوگوں کے سامنے کہ مجھے موت اللہ راہ خدا کی دے، تو اللہ نے انہی کی تمنا کے مطابق، انہی کے آرزو امنگ کے مطابق اللہ پاک نے راہ خدا کی موت دی. 3 حج کیے، اور حج کی سادگی بھی عجیب.
صرف کپڑے لے کر حج میں گئے اور واپسی میں اپنے کپڑے بھی لوگوں کو ہدیہ کر کے واپس آئے۔ بڑی مشکل سے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہوں اور صرف حج کے لیے گئے ہوں۔ ہماری تو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ حج میں جائیں گے، حج بھی کریں گے، یہ بھی خریدیں گے، وہ بھی خریدیں گے، یہاں سے یہ سامان لے جائیں گے، وہاں سے یہ لائیں گے، اور بہت کچھ لے کے آتے ہیں۔ بالکل سادہ حج کہ حج کے لیے آیا ہوں تو صرف حج کروں گا۔ یہاں تک کہ اولاد میں چونکہ 3 اولاد، 1 بیٹی، ان کی اہلیہ چونکہ ہمارے خاندان سے ہے، ہماری ماں کی ماموزاد بہن ہے، وہ سناتی تھی ایک دفعہ کہ وہاں کہاں کہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ خرید رہے ہیں، میں صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک برقع خریدنا چاہتی ہوں۔ تو منع کر دیا کہ نہیں، ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے علاقے میں مل جاتی ہیں، ہم حج کے لیے آئے ہیں تو صرف حج کریں گے۔ 3 حج ایسے سادگی میں، 2-3 جوڑی کپڑے لے کر جانا اور واپسی میں وہ بھی ہدیہ کر کے آنا، خالی ہاتھ جانا خالی ہاتھ آنا۔ صرف زمزم کا پانی ساتھ میں لیتے تھے اور آتے ہی جتنے ملاقات میں آتے ان سب کو وہی زمزم کا پانی پلا کر وہ پانی بھی وہیں پر ختم ہو جاتا تھا۔ ایسی سادگی والا حج اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، جب حج میں گئے تھے تو انگریز کا زمانہ تھا، تو وہ پانی کے جہاز سے حج میں جانا ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگ بس یہی جو کچھ آج ہو رہا ہے وہی اس زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا کہ حج میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ بہت سارا ساز و سامان لے کر جاتے تھے۔ وہ کسٹم ڈیوٹی کے آفیسر چیکنگ کرتے ان کا کتنا سامان ہے، کتنا وزن ہے اور کیا کیا سامان ہے۔ وہ چیک کرتے کرتے جب مولانا قاسم نانوتوی کی باری آئی تو ان سے کہا کہ حضرت آپ کا سامان کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا جس میں 2-3 جوڑی کپڑے تھے۔ کہا یہ ہے۔ کہا یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا ہاتھ بیگ ہے، لیکن سامان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری سب کچھ پوری دنیا یہی ہے، ہاتھ میں جو 2-3 جوڑی کپڑے ہیں یہی میری دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت تعجب کرنے لگے کہ آپ نے کوئی سامان نہیں لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھو یہ پورے سارے مسلمان کتنا سامان لے کے آئے ہیں، آپ کے پاس کیوں سامان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے وہاں سامان کی کیا ضرورت ہے؟ 2-3 جوڑے میں جب ہمارے اتنے دن نکل سکتے ہیں تو اور ساز و سامان لے جانے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ انگریز کسٹم آفیسر ایک دم اچھل کے کود پڑا اور کھڑے ہو کر سارے مسلمانوں سے زور سے کہنے لگا کہ بھائی حاجی تو یہ ہے، ورنہ سارے تاجر بیپاری ہیں۔ ایک دم کہنے لگا کہ اصل حاجی تو یہ ہیں، دوسرے تو سارے تاجر بیپاری نظر آتے ہیں۔ وہ مثال حاجی شوکت صاحب نے مرحوم نے 3 حج میں زندہ کر دی کہ سارے حج میں بالکل سادگی کے ساتھ صرف کپڑے لے کر پہنچے ہیں اور واپسی میں وہ بھی ہدیہ کر کے آئے۔ سادگی اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زہد قناعت والی زندگی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے قناعت کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ نے وقت پر جو نصیب کر دیا اسی پر خوش۔ کھانے سے زیادہ کھلانے پر خوشی محسوس کرتے تھے۔ کبھی اکیلے کھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک کر کے کھانا کھاتے تھے۔ کوئی نہ ہوتا تو کسی ایک آدمی کو بلاتے، وہ کہتا کہ کھانا کھا کر آیا ہوں، تب بھی زبردستی کے نہیں، کچھ تو میرے ساتھ کھانا ہی پڑے گا، 1-2 لقمے بھی کھا لو لیکن یہاں بیٹھو۔ ہمیشہ اپنے ساتھ کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا۔ ان کے جملے تھے
کہ جتنے کھانے والے ہیں اتنی اللہ کی طرف سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. جتنے زیادہ کھانے والے ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی. اور پوری زندگی وہ برکتیں لوگوں نے عجیب طریقے سے محسوس کی. ایک جماعت میں ایک ساتھی کا حال سننے میں آیا کہ 80,000 تقریباً خرچ کی جماعت تیار ہو کے روانہ ہوئی. ایک مہینے تک ہم نے دیکھا کہ یہ تو ڈرائی فروٹ جیب سے نکالتے ہیں اور جماعت پر بھی اور لوگوں پر بھی بہت لٹاتے ہیں. بادام، کاجو، پستہ، یہ چیزیں ہمیشہ ان کی جیب میں رہا کرتی تھی. ہر آنے جانے والوں کو وہ ہاتھ میں اچھا خاصا مٹھی بھر کر دیتے تھے. 2-4 ہماری طرح گن کر نہیں، مٹھی مٹھی بھر کر یہاں بھی دیتے تھے. اب وہ جماعت میں ساتھیوں پر اور دوسروں پر تو 7 مہینے میں ہکا بکا کہ ہم تو 80,000 لے کے آئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ کا خرچہ ہو جائے گا، ہم قرض میں ڈوب جائیں گے. کسی ساتھی نے اشارہ کر دیا تو کہا بھائی آپ اطمینان رکھو، انشاءاللہ 80,000 کی جماعت ہے. ہماری جماعت کا خرچہ مجھے پوری امید ہے کہ 62-63 میں پورا ہو جائے گا، دوسرے پیسے بچیں گے. وہ ساتھی کہہ رہا تھا کہ وہ برکتیں دیکھی ہیں کہ 4 مہینے اچھا خاصا کھایا کھلایا سب کچھ کیا اور آخری دن جب حساب کیا ہے تو 63,000 کا خرچہ ہوا، 17,000 روپے بچ گئے. آدمی اپنا معاملہ جب اللہ سے صاف کر لیتا ہے تو اللہ پاک زندگی کی ہر چیز میں برکتیں بھر دیتا ہے. پوری زندگی اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھا تو اللہ نے پوری زندگی برکتوں سے بھر دی. ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، کب کون سی چیز ضرورت کی، ابھی ضرورت پیش آئی فوراً ضرورت پوری ہو گئی اور پتہ بھی نہیں کس نے بھیجا، کہاں سے آیا. یہ برکتیں اللہ نے دی تھی ان کو. معاملہ اللہ کے ساتھ صاف تھا. تو جماعت میں یہ برکتیں ساتھیوں نے دیکھی کہ اچھا خاصا کھایا کھلایا سب کچھ لوگوں پر قربان کیا اور آخر میں جتنا خرچ لے کے گئے اس میں سے بھی اچھے خاصے جو ہے پیسے بچ گئے. چھوٹی سی عمر سے دنیاوی ذمہ داریاں اپنے سر پر اٹھانا اور ساتھ ساتھ میں جماعت کے ساتھ وابستگی. تقریباً 80 کے بعد ان کا جماعت میں وقت لگا اور بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ بھی ان کا وقت لگا. اس وقت کے مولانا احمد ادا وغیرہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا وقت لگا اور وہاں سے وہ فکریں زندہ ہو گئی. تو دنیا کے ساتھ لوگوں کی دین بھی سنور جاوے اس کی فکریں بہت کرتے تھے. ابھی آپ نے 2-4 دن میں ان کی جو کلپ گھومتی ہے آڈیو وغیرہ تو اس میں سنا ہوگا، سامنے جن سے بات ہوتی ہے وہ ہمارے ماموں ہیں، تو ان سے بھی وہی بات کہ پہلے ان کے ساتھ ان کا وقت لگا ہوگا برسوں پہلے. تو ابھی بات کرتے ہوئے ان کو وہ برسوں پہلے کی کچھ جو ہے علاقوں کے نام یاد کرائے. 3 دن وہاں 40 دن وہاں دوبارہ اللہ توفیق دے چلو ساتھ میں. تو یہ فکریں جو آدمی دین کی محنت سے دور ہیں ان کو دین کے ساتھ جوڑنا، اور جو آدمی دنیاوی اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے آگے پیچھے ہے تو ان کو کاروبار پر لگانا. آج کے زمانے میں جو دینی محنتوں کے ساتھ وابستہ ہے ان کی فکریں صرف دینی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی دین کی محنت میں جڑ جاوے، دنیاوی فکریں نہیں ہوتی ہیں. حالانکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو جتنی دین کی فکریں کرنی ضروری ہے اتنی ہی مسلمانوں کی دنیا اچھی بن جاوے اس کی فکریں اتنی ہی کرنا بھی ضروری ہے. آخرت وہ بعد میں آنے والی ہے، دنیا پہلے ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ پاک نے جہاں میں دعا سکھائی تو اس میں دنیا کی بھلائی پہلے نمبر پر بتلائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پالن ہار ہماری دنیا اچھی کر دیں، ہماری دنیا بھلی کر دیں.
اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیں، ہماری آخرت بھی بھلی کر دیں۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ ان کو دنیا میں رہنا ہے، تو پہلی ضرورتیں ان کی دنیاوی ہیں، تو اللہ نے دعا کے اندر بھی پہلے دنیا اچھی مانگنے کی جو ہے دعا کرنے کی ہمیں ہدایت دی۔ اکثر و بیشتر جو دینی محنتوں میں ہوتے ہیں ان کی فکریں صرف دین تک محدود رہتی ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نظریں اتنی وسیع ہو کہ وہ دین کی بھی فکریں کرتے ہیں، دنیا کی بھی فکریں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب کے اندر یہ بات بھی بہت اچھی تھی کہ پہلے دن سے ڈرائیونگ کنڈکٹری کرنے کے زمانے میں بھی ان نوجوانوں کو کہ جو بیٹھے رہتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ محنت کر لو، شام کو بھلے نکل کر تم تھوڑا کچھ گھوم آؤ، لیکن صبح سے شام تک تھوڑی محنت کر لو، گھر کا خرچہ خود اٹھاؤ۔ اس زمانے میں فکریں، اور پھر تقریباً 1991 میں انہوں نے پہلی جو ہے گاڑی ایک پرانی لا کر اس کو توڑی اور اس کے جو ہے پارٹ الگ الگ کر کے جیسے کباڑیاں بیچتے ہیں، وہ کام 1991 میں پہلی دفعہ بلال مسجد کے پیچھے انہوں نے کام کیا، اور پھر وہیں پر رہتے ہوئے میر پر 8-10 سال کباڑی کی دکان چلائی۔ 2003 میں کباڑی جو مارکیٹ ہے اس کی بنیادی محنتیں ان کی ہیں۔ ہمارا پورا کباڑی جو جمایا ہے 90% قربانی حاجی صاحب کی ہے، 90% قربانی شروع کے بالکل خود وہاں جا کر اپنی جو ہے دکان کھولی اور اپنے جو ہے بھائیوں کو، برادری کے لوگوں کو وہاں جمایا، آباد کیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا، کبھی اپنا دھندا چھپایا نہیں، ہر ایک کو کھل کر بتلایا کہ یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، اپنے پارٹنروں کو سکھایا، تیار کیا، اور پھر ان کو الگ کیا کہ اب تم الگ جو ہے اپنی دکان کھولو۔ پورے مارکیٹ کو جمانے کی 90% محنت ان کی ہے۔ ہمارے اکثر تاجر بیپاری جو کباڑی کے ہیں وہ انہی کے ہاتھ کے نیچے تیار ہوئے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس چھوٹی سی کباڑی کو جو 2003 سے شروع ہوئی تھی، ابھی 2022 کا زمانہ، اس 18-20 سال کی مدت میں اس کباڑی کو اس مقام تک لے گئے کہ آج ہماری کباڑی گودرا کی پورے گجرات میں، بلکہ گجرات کے باہر MP ہے، ہریانہ ہے، دلی ہے، وہاں تک ہماری کباڑی کا ابھی نام ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے بیپاری ان علاقوں کے ان کو یہاں لائے، اجمیر، ہریانہ، دلی، یہ وہاں سفر کرتے، وہاں کے لوگوں کو بتاتے، وہاں کے بیپاری یہاں آئے اور اتنی ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کی ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کی بات پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ ایک دفعہ بول دیتے کہ یہ لے لو، کوئی بھی غیر مسلم انکار نہیں کرتا تھا، اور وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ جو کہے گا اس میں برکت ہی ہوگی۔ غیر مسلم حضرات، ہمارے کباڑی میں کسی بھی تاجر سے، باہر کے بیپاری، احمد آباد کا کباڑی جو سب سے بڑا کباڑی ہے، وہاں کے بیپاری بھی جب گودرا کے کسی بیپاری سے کوئی سامان خریدنا چاہتے تو ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ حاجی شوکت صاحب بیچ میں رہیں تو ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ ان کو بیچ میں رکھ کر معاملہ کرتے تھے، اور یہ جو بول دیتے فوراً لبیک کہتے تھے۔ احمد آباد کی کباڑی مارکیٹ کے اندر بھی وہ صرف ہماری کباڑی مارکیٹ نہیں، وہاں کے لیے بھی ان کی بڑی خدمتیں ہیں۔ وہاں بیپاری آپس میں اگر کبھی الجھ پڑتے، جھگڑ پڑتے، تو وہ اس کباڑی کے جو ممبران ہیں کمیٹی کے، اس میں ایک یہ بھی تھے، ان کو خبر کرتے کہ یہ دو بڑے بیپاری آپس میں الجھ پڑے ہیں، مسلمان ہوتے، غیر مسلم ہوتے، یہاں سے اپنے خرچے سے جاتے ہیں اور جا کر فوراً ان کے درمیان صلح صفائی کرا کے واپس آتے، کبھی 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لیا، اپنے پیسوں سے۔ شہر کی کباڑی کے اندر بھی کوئی معاملہ ہوتا، کسی کا معاملہ حل نہ ہوتا، وہ خود جاتے، درمیان میں پڑتے، معاملہ صلح صفادان کا کرا دیتے، صفائی کا کرا دیتے۔ کسی کا کوئی چیز خریدنی ہے، معاملہ طے نہیں ہوتا
توقع میں وہ لوگ انہی کے پاس آتے کہ آپ 2 باتیں بول دو، آپ کی باتوں سے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ سب جگہ پہنچ جاتے، ہمدردی اور خیر خواہی کہ ان کا معاملہ حل ہو جاوے، بس یہی فکریں۔ اور صرف کباڑی تک فکریں نہیں تھی، آپسی جو ہمارے خاندانوں کے جھگڑے ہیں، سنسار وغیرہ کے، میاں بیوی کے جھگڑے، تو بہت سے جھگڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان سے حل کروائے۔ ہر جگہ پہنچ جاتے، جہاں کوئی ان کو کہتا کہ فلاں جگہ جھگڑا ہے وہاں پہنچ جاتے۔ اور ماشاءاللہ ہماری قوم ان کو اچھی طریقے سے جانتی تھی، اس لیے ان کی بات لوگ قبول بھی کرتے تھے۔ پوری زندگی یہ فکر رہی کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھنا نہیں چاہیے، کسی کے دل کو دکھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کبھی غصے میں بول بھی دیا تو بعد میں فوراً جا کر یا تو فون سے رابطہ کر کے معافی مانگ لی، یا بلا لیا، کچھ ناشتہ کروا دیا، خوش کر کے نکالا۔ پوری زندگی یہ فکر رہی کہ ہر ایک کو خوش رکھ کے چلیں۔ اسی لیے نتیجہ یہ تھا کہ جماعت میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ اچھے خاصے لوگ 3 دن میں، چلوں میں، 4 مہینوں میں تیار ہو جاتے تھے، ان کا نام سنتے ہی، کہ لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ اتنا اچھا تھا۔ لوگ سامنے سے آتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جماعت میں جائیں گے۔ برسوں نظارے دیکھے ہیں گنجلا مسجد میں، جب ان کے 3 دن کا جو ہے نمبر آتا تو اس وقت جو ہے ٹیمپو میں بھر بھر کے ساتھی جو ہے روانہ ہوتے تھے۔ ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ تھا، تو لوگ ان کا نام سنتے ہی دوڑے چلے آتے تھے۔ اتنی ساری خوبیاں ایک آدمی کے اندر کہ مجھے خود تعجب ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں مجھے پتہ تھی، کچھ باتیں کل کے دن اور بھی خاندان کے لوگوں سے ملا، کچھ مجھے پتہ چلایا، تو ایسی ایسی باتیں کہ سن کے میں خود تعجب میں تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں کتنا زبردست کام کر کے گیا ہے۔ 90 سے 2000 کے سال تک میر پر کباڑی جب چلاتے تھے تو اس زمانے کے اندر 300 روپے کا برف منگوا کر پانی ٹھنڈا کرتے اور لوگوں کو پلاتے تھے۔ 300 روپے کا، اور کام کرنے والے دور دراز سے پانی بھر کر لاتے تھے۔ پھر کسی کو رحم آیا تو وہ اسٹور پر سے ایک لائن کھینچ کر وہاں تک لے آئے، پھر وہ لائن میٹھے پانی کی وہاں پہنچی میر تک، اور پھر سنگل فریا وغیرہ دور دراز علاقے سے لوگ وہاں جا کر میٹھا پانی اس زمانے میں بھرتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت سہولتیں کر دی، ہر گھر میں پانی پہنچ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت تکلیفیں تھی۔ تو 300 روپے کا برف منگوا کر ٹھنڈا پانی اس زمانے میں روزانہ کہ لوگ پیئیں گے، خدا کی مخلوق کی پیاس بجھے گی، گرمی کا زمانہ ہے، لوگ دعا دیں گے۔ اللہ نے مال دیا تو مال کو اللہ کی مخلوق پر لگایا، ساتھیوں پر، غریب لوگوں پر۔ جماعت میں جاتے تو اکثر جو ہے علماء کرام کی ملاقاتیں کرتے، ان کو ہدیہ دیتے، چھپ چھپا کر دیتے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ مسجد کے امام صاحب کو ہدیہ دیتے، ملاقات نہ ہوتی کسی اور آدمی کے حوالے پیسے کرتے، امام صاحب کو دے دینا، لیکن کسی کے سامنے مت دینا، چھپ کر دینا۔ یہ خدمتیں بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، چھپ چھپا کر رہے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے تھے خود دیتے ہوئے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے پیسے لوگوں کے سامنے لوگوں کو دوں۔ نیکی ہے، نیکی تو چھپا کر کی جاتی ہے۔ مال اللہ نے دیا تو اپنا اکثر مال اللہ کے نام پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا۔ اب سوچے کہ جس آدمی کے پاس اتنی ساری ملکتیں ہو، ہر جگہ سے ہدیے آتے ہو، برکتیں آتی ہو، کاروبار کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی تھی، ان کے ہر مال کے اندر لوگ خوشی خوشی خریدتے تھے، اور ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی انہی کے خاندان کا 19 سال ان کے پاس رہا۔ مجھے ایک بڑا عجیب قصہ سنایا کہ مفتی صاحب، ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک دفعہ کوئی چیز مجھے بتلا دی کہ یہ چیز 5 روپے کی دینی ہے،
میں نے بھولے سے 6 روپے میں دے دی۔ وہ آئے، پوچھا کہ بھائی وہ چیز، میں نے کہا 6 روپے میں دے دی ہے۔ کہا میں نے تو 5 کو بولا تھا کہ 5 میں دینا، 6 روپے میں کیوں دی؟ جاؤ یہ 1 روپیہ ان کو واپس کر کے آؤ۔ کہا میں 8.5 کلومیٹر گرمی کے زمانے میں پیدل جا کر اس آدمی کو واپس کر کے آیا۔ سوچئے ایمانداری کتنی ہوگی کہ جو چیز ہمیں 5 میں دینی ہے اور اس میں ہمیں نفع مل رہا ہے تو اب زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھول سے لے لیا ہے تو اس کو واپس کرنا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مننے والے کی ایسی بہت ساری خوبیاں تھیں، میں نے سوچا کچھ حالات ہمارے سامنے آ جاویں تاکہ ہمیں ایک تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے کہ اللہ نے ہمیں بھی بہت دے رکھا ہے، ہم بھی اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے بنے، کل ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، لوگ ہمارے جانے سے ایک خلا محسوس کرتے ہو کہ قوم کے اندر بہت نقصان آ گیا، ایسے ہم کام کر کے جاویں، لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہو، بد دعا نہ کرتے ہو، ایسے کام کر کے جاویں۔ یہ خوبیاں اسی لیے ہم گنواتے ہیں کہ مننے والا تو چلا گیا لیکن ان سے ہم بہت کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں وہ خوبیاں لے آویں۔ قوم کا ایک ہیرو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس قوم کے ہیرو کی خدمتیں ہم سن کر ہمارے اندر، ہر گھر کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جاویں کہ جن کا جینا اور مرنا اپنی سماج کے لیے وقف ہو، اپنی قوم کے لیے وقف ہو، اسلام کے لیے وقف ہو، دین کے لیے وقف ہو، کہ ہم جئیں گے مریں گے اللہ ہی کے لیے۔ ہمارا جینا مرنا اپنی من مانی خواہشات کے لیے نہیں ہوگا، ہم جئیں گے بھی اور مریں گے بھی اللہ کے لیے۔ پوری زندگی لوگوں کی خدمتیں کریں گے، اپنا معاملہ اللہ سے بھی صاف رکھیں گے، مخلوق خدا سے بھی صاف رکھیں گے۔ ان نیتوں کے ساتھ ہم یہ باتیں سنیں، عمل کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کی جتنی اللہ پاک نے خدمتیں انہوں نے کی ہیں، اللہ ان کی ساری خدمتوں کو قبول فرماوے، ان کی نیکیوں کو اللہ پاک قبول فرماوے۔ جو کمی کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہو اللہ پاک ان سب کو معاف فرماوے، ان کی سیئات کو اللہ پاک حسنات سے مبدل فرماوے۔ جمعہ کی مبارک موت نصیب ہوئی ہے، راہ خدا کی مبارک موت نصیب ہوئی ہے، اللہ پاک ان کی موت کو ان کے حق میں برکت کا ذریعہ بناوے۔ ان کی قبر کو جو ہم سے بہت دور ہیں اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کا باغیچہ بنا دے۔ گھر والے جو پیچھے رہ گئے، ماشاءاللہ 2 بیٹے عالم ہیں اور بیٹی ہے، ان کا نکاح عالم سے کیا، ان کی بھی تقریباً 3-4 اولاد ہیں، اہلیہ ہے، اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل عطا فرماوے، حوصلہ ہمت عطا فرماوے، اور ماں باپ کے نقش قدم پر اللہ پاک ان کے اولاد کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور بھی جو ان کے خاندان کے پیچھے رہ گئے ہیں، بہنیں ہیں، ایک بھائی ہیں، اللہ پاک سب کو صبر عطا فرماوے، کیونکہ بڑے اچھا آدمی تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے، اس لیے صلہ رحمی کرنے والا آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور مرحوم کے لیے ہمیشہ ہم سب کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور کچھ باتیں تھیں، وقت زیادہ ہوا ہے، انشاءاللہ کل بھی کچھ باتیں اور جو رہ گئی ہیں اس کو بیان کریں گے۔ ابھی سب سے گزارش ہے کہ ہم 1-2 منٹ سسٹم بند رکھتے ہیں، ہم ان کے حق میں ایصال ثواب کریں، آگے پیچھے درود شریف، اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور دل میں نیت کر لیں کہ اللہ پاک ہم نے جو پڑھا ہے وہ مرحوم حاجی شوکت بہنا صاحب کے لیے ایصال ثواب ہے، تو یہ بھی کریں۔ اور بھی تھوڑی سی میں اور گزارش کروں گا کہ جب ہماری قوم کے لیے انہوں نے اتنا سب کچھ کیا ہے، ہمارے لوگوں کو کاروبار میں لگایا ہے، تو کباڑی والوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ وہ لوگ ان کے حق میں صدقہ بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں اور صدقہ بھی کریں۔ انشاءاللہ ہمارا صدقہ کرنا ضائع نہیں ہوگا، ان کو اپنی جگہ نیکیاں ملے گی، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے کاروبار کو خوب برکتیں دے گا، خوب ترقی اللہ پاک ہمارے کاروبار میں دے گا۔ اس لیے کباڑی والوں سے بھی گزارش ہے، اور بھی شہر والوں سے، کہ ایصال ثواب ابھی کر لیں،
اور جو کچھ ہو سکے ان کے نام پر صدقہ بھی نکالے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور ان کے جانے سے جو کھوٹ پیدا ہوئی ہے اللہ پاک اس کا نعم البدل ہماری پوری قوم کو عطا فرماوے، آمین۔